السلام علیکم ناظرین، میں حکم میزبان عثمان۔ ناظرین، ملتان میں ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آتا ہے۔ سسرالیوں کی جانب سے 23 سالہ بہو آسیہ کو بے دردی کے ساتھ پہلے جسم پہ تشدد کیا جاتا ہے، ڈرل کے ساتھ جسم میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب دل بڑھتا نہیں ہے تو گلا کاٹ کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت آسیہ 23 سالہ اس کی والدہ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کس طرح سے پیش آیا۔ پہلے دن کے یہ معاملات خراب ہونے تو لگے۔ رشتے کے لیے آپ راضی تھیں؟ اس کے ابو نے کیا، جب اس کے ابو نے کیا میں ہی راضی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، جہیز کی ڈیمانڈ وہ کرنے لگے۔ اب آسیہ نے پہلے چکر لگایا، اس نے کہا امی مجھے نا 4 پائی لا کے 4 پائی دیں اور کیس وغیرہ دیں۔ میری ساس کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر ڈیمانڈیں انہوں نے شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا مانگا؟ پہلے انہوں نے گاڑی مانگ لی۔ پہلے گاڑی مانگی ہے، گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ہم نے کہا ہم گاڑی نہیں دے سکتے۔ پھر انہوں نے کہا مشین دے، کپڑے دھونے والی، سکھانے والی، کپڑے سینے والی مشین دیں، LCD دیں، اوون دیں، بہت کچھ انہوں نے مانگا۔ میں نے کہا میں نہیں دے سکتی، یہ مانگنا تھا پہلے ڈیمانڈ کرتا، میں بیٹی نہ دیتی۔ بیٹی بگا کے لے گیا، وہ مجھے میرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ میں اور بھی بیٹیاں کی شادی کی ہے، میں تھوڑی بہت چیز دیتی، میں نہیں دے سکتی۔ جس کے ماشاءاللہ 8 بیٹیاں وہ کیا دے۔ بیٹی نے کبھی بتایا ہو کہ میں وہاں پہ تنگ ہوں، مجھے وہاں پہ مارا جاتا ہے؟ یہ کہتی ہے میرا ادھر دل نہیں لگتا۔ مطلب وہ چھپاتی تھی آپ سے؟ میرے سے چھپاتی تھی، اپنی بھائی اور اپنے دوستوں وغیرہ کو بتاتی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ مجھے یہی کہتی تھی میرا دل نہیں لگتا۔ اس کا ابو کہتا امی کو پریشان نہ کرو، تمہاری امی بیمار رہتی ہیں، اس کو پریشان نہ کرو، اس کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ پھر وہ کہتی تھی نہیں امی میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، اب پریشان نہ ہو، میں اسی گھر میں رہوں گی۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے حمل تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، انہوں نے چیک کرا، انہوں نے کہا اسے فوراً ڈرپ لگوائی، اس کا بلڈ بالکل ختم ہے۔ ایک ڈرپ ہم نے لگوائی، اس کی میڈیسن ہم نے لی، 3 دن بعد پھر اسے ڈرپ لگوائی۔ پھر جمعرات والے دن مجھے بھی ڈرپ لگی تھی چھوٹے خالد کے پاس، اور میری بیٹی کو، ہم دونوں ماں بہن بیٹی کو اکٹھے ڈرپ لگی تھی۔ جمعے والے دن وہ لینے آ گئے، اس کا دیور لینے آیا اور ناند لینے، اس سے بات کی۔ تو جو اس کا شوہر رفیق تھا وہ نہیں لینے آیا بیٹی کو؟ وہ نہیں لینے آیا اپنی بیوی کو، گھر کا خرچہ عتیق کرتا ہے، اپنی بھابھی کو خرچہ عتیق دیتا ہے، کوئی دکھ سکھ کو وہ عتیق کرتا ہے، رفیق نہیں کرتا۔ بھی کیسے فون آیا، کس نے فون کیا، کیا بات ہوئی۔ پھر اس نے راستے میں میرے بھنوئی ناصر کو فون کیا، اس نے میرے بھائی زبیر کو فون کیا، ایسے فون کرتے گئے۔ پہلے میرا میاں جا کے پہنچا، اس نے بیٹی کو دیکھا، پھر میری پھپھو ادھر پہنچ گئی، ایسا پہنچ گئی۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ کربلا تھی ہمارے گھر میں۔ بیٹی کے کہاں کہاں پہ زخم تھے؟ بیٹی کی شکل دیکھنے کی نہیں تھی، گلا دیکھنے کا نہیں تھا، گلا اس کا کٹا ہوا تھا، اس کے بازو پہ سوراخ تھے، اس کی ٹانگوں پہ سوراخ تھے، اس کے پیٹ پہ زخم تھے، اس کے بہت زخم تھے۔ اور وہ کہتے تھے یہ آدھی گھر علی رفیق کی، آدھی عتیق کی ہے۔ میری بیٹی غیرت مند تھی۔ اب آپ بتائیں کیا کریں۔ لیکن بیٹی نے اس حوالے سے آپ کو کیا بتایا اور بیٹی کیا چاہتی تھی؟ وہ کہتی تھی میں نہیں رہتی ادھر۔ بیٹی نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے؟ میں نے نہیں رہنا۔ بھائی مجھے وجہ بتاؤ، امی اگر رکھنا ہے تو 1 ہفتہ ادھر رکھے، 1 ہفتہ ادھر رکھے، میں نہیں رہتی۔ مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتے، کس طرح؟ مجھے بھوکا رکھتے ہیں یہ، کہیں لے کے نہیں جاتے، کسی کے گھر نہیں لے کے جاتے۔ 7 جٹھانی کو حکم نہیں ہے ان کے گھر آنے کا، سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی ہے، آدھی رات اکیلی بیٹھی رہتی ہے، کوئی حکم نہیں ہے کوئی آ کے بیٹھے اس کے پاس۔ وہ اس کا میاں کہتا تھا یہ گولیاں کھاؤ بچہ ضائع ہو جائے، وہ کہتی تھی میں نے بچہ پیدا کرنا ہے، میں نے گولیاں نہیں کھانی۔ کیوں بچہ ضائع کروانا چاہتا؟ پتہ نہیں، وہ کہہ رہا ہمیں بچہ نہیں چاہیے۔ بیسن لگوایا، ہماری بہو آئے گی اس میں برتن دھوئے گی، ہم نے برتن نہیں دھونے، اوپر ڈھکن دے کے رکھا ہوا ہے۔ جب بہو چلی گئی، بہو برتن دھونے لگی، اس پہ نشان لگ جائے گے، برتن اٹھاؤ نیچے جا کے دھو۔ میری بیٹی کمرے میں سوتی تھی، اب گرمی ہے، میری بیٹی باہر سوتی ہے، ساس اوپر سوتی ہے۔ اگر یہ اوپر جا کے سوتی ہے اسے ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں نیچے جاؤ، نیچے جا کے سو۔ بیٹی کا حمل تھا، اب میرے گھر سے تو جمعے والے دن گئے، بالکل ٹھیک تھا، انہوں نے کہا 5واں مہینہ لگ گیا۔ ٹھیک ہے۔ جب اس نے تشدد کیا، اس کے منہ پہ کپڑا باندھا ہے، اس کا گلا کاٹا، اس کے پیٹ میں ٹانگیں ماری ہیں۔ پیٹ میں ٹانگیں ماری گئی؟ ٹانگیں ماری گئی ہیں، بچے کو مار دیا گیا ہے۔ کسی نے نہیں سنی اس کی آواز؟ پتہ نہیں، انہوں نے کہا ہم شادی پہ گئے تھے، ہم یہاں گیٹ پڑ گئے، انہوں نے مارا ہے۔ کبھی کہتے ہیں ہمارا نکاح نہیں ہوا، یہ خود پھینک گئے ہیں مار کے۔ اچھا مجھے بتائیں، جب گھر میں بیٹی آئی
اس وقت کیا صورتحال تھی؟ بیٹی ہمیں تو کوئی ہوش نہیں تھا، جب بیٹی کو دیکھا کوئی ہوش نہیں تھا ہمیں۔ میری بیٹی کی وہ شکل ہی نہیں تھی۔ میری بیٹی میں اتنا تشدد، اس کا گلا کاٹا ہوا تھا، اس کے ہونٹ سوجے ہوئے تھے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تیزاب پھینکا ہوا ہو۔ یہاں اس کے جو گال تھے وہ جلے ہوئے تھے، ناک پہ نشان تھے، سوراخ ایسے ہوئے تھے، اور بازوؤں پہ ایک بازو کٹے ہوئے تھے جیسے خربوزے کا ایسا نکالتے ہیں، پھاڑی نکالتے ہیں، دونوں بازوؤں پہ پھاڑیاں نکلی ہوئی تھی۔ اس کی کمر پہ نشان تھے، اس کے کھریاں، اس کے سارے زخمی تھے۔ جو ڈاکٹرز ہیں، جب پوسٹ مارٹم ہو گیا، ڈاکٹروں نے کیا بتایا کہ اس آسیہ کو مارنے سے پہلے اس کے بچے کو مارا گیا؟ وزیر اعلیٰ سے، مریم صاحبہ سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ مجھے بس انصاف چاہیے، کیا انصاف ہونا چاہیے آپ کے ساتھ؟ انصاف چاہیے۔ نہیں، انصاف تو چاہیے، لیکن کیا ملزمان کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ پھانسی دے دیں، انہیں ختم کر دیں۔ ملزمان میں کون کون سے لوگ ہیں جو کہ مین ہیں، جنہوں نے مل کے آپ کی بیٹی کو مارا، گلا کاٹ دیا؟ اس میں بتائیں۔ دیور ہے، اس کا شوہر ہے، ساس ہے، نند ہے۔ بیٹی نے عزت کا سودا نہیں کیا، اس لیے قتل ہو گئی وہ۔ اگر عزت کا سودا کر لیتی تو آج زندہ ہوتی۔ ہاں جی، وہ اب زندہ ہوتی۔ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ اس طرح کے جو کرپٹ اور جو برے ترین لوگ ہیں معاشرے کے، جو کہ غلط کام کے لیے اپنی بہوؤں کو اکساتے ہیں، اگر بہو نہ مانے تو اس کو موت کے گھاٹ ہی اتار دیتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اس ماں کا جو احساس ہے، اس ماں کے جو آنسو ہیں، آپ نے ان کی لاج رکھنی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ اس ویڈیو کا نوٹس ہو، اور جو ان کے ملزمان ہیں جو کہ ابھی پولیس کی حراست میں ہیں لیکن ان کو VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے، انہیں کھانے کھلائے جا رہے ہیں، ان سے ان کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ آپ اس کیس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ آسیہ کے ساتھ جو ہوا اور آسیہ کے ملزمان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا سزا ان کو ملنی چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔